بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس کھانے کے ہر نوالے کے بعد مجھے دودھ کا گھونٹ زبردستی پلاتی اور کہتی کہ اس سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے اور جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس دودھ کا ذائقہ بہت عجیب تھا۔ جب کچھ ہی وقت میں میرا پیٹ اچانک بہت بڑا ہونے لگا، میں ڈر گئی کیونکہ حمل کے 9 مہینے پورے ہونے پر بھی پیٹ اتنا نہیں بڑھتا۔ جبکہ میری ساس بہت خوش تھی، مگر مجھے اپنی ساس پر اس وقت شک ہونے لگا جب ساس بولی کہ تم 11 ماہ کا بچہ جنو گی ورنہ بچے مر جائیں گے۔ یوں 11 ماہ بعد میں اسپتال گئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام سائمہ ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابو کے انتقال کے بعد خاندان کے تمام لوگوں نے ہم سے رشتہ ناتا توڑ لیا تھا، کیونکہ شاید انہیں لگا کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد ہم لوگوں کی ذمہ داری ان کے سر پر آ جائے گی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ہمارے ننیال اور دھدیال والوں نے پوری طرح ہم سے بائیک آؤٹ کر دیا، اور ہم لوگوں پر اتنے برے دن آ گئے کہ اگر ہم بھیک ہی مانگ لیتے تو زیادہ کما لیتے۔ مگر میری ماں نے ہم لوگوں سے بھیک منگوا کر کھلانے سے بہتر کما کر کھلانا سمجھا، اور جس دن ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا اس دن ہم بھوکے ہی سو جایا کرتے۔ اس کے بعد میری ماں کو کچھ گھروں میں صفائی کرنے کا کام مل گیا، کیونکہ انہیں سلائی یا کوئی اور ہنر نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ گھروں میں صفائی بھی کرتی ہیں اور پھر ایک جگہ پر سلائی سیکھنا بھی شروع کر دیتی، کیونکہ محلے کی ایک عورت نے میری ماں سے بولا تھا کہ اگر تم سلائی سیکھ جاؤ گی تو میں تمہیں سلائی کا بہت سارا کام لے کر دے سکتی ہوں، پھر تمہیں گھر میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتی ہو۔ میری ماں کو ان کا یہ آئیڈیا اچھا لگا، اسی لیے انہوں نے سلائی سیکھی۔ ہم 3 بھائی تھے، 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے میری ماں نے دن رات ایک کر دیا تھا، اور ساتھ ساتھ میری ماں نے ہم لوگوں کو سرکاری اسکول میں پڑھایا اور سلائی بھی سکھا دی۔ جس طرح ہمارے ابو کے مرنے کے بعد ہم لوگ یتیم ہو گئے تھے اور ہر طرف سے سہارا بھی ختم ہو گیا تھا ہمارا، اس طرح کل کو اگر ہم پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمیں بھی لوگ بے سہارا نہ کر دیں۔ اسی لیے وہ ہمیں اتنا مضبوط بنانا چاہتی تھیں اور ہمیں یہ ہنر بھی سکھایا۔ ہم اپنی ماں کے بہت مشکور تھے کہ انہوں نے ہماری خاطر اپنی جوانی تک کا خیال نہیں کیا، لیکن میری چھوٹی بہن کے مزاج ہی الگ تھے۔ اس نے تو شاید میری ماں کی ساری قربانی پر پانی پھیرنے کی ٹھان لی تھی۔ جیسے ہی بڑی ہوتی گئی اس میں ایک عجیب سا غرور آ گیا۔ وہ ہم سب سے پہلے سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جہاں ہمارے کھانے پینے کا گزارا اور ساتھ میں پڑھائی کا گزارا آج کل سے بڑی مشکل سے ہو رہا تھا، وہیں اس کے پاس نہ جانے کہاں سے اتنا سارا میک اپ کا سامان آ جایا کرتا، اور وہ کالج میں فل تیار ہو کر جاتی۔ ہم نے تو کبھی عید تہوار پر بھی اتنا میک اپ استعمال نہیں کیا تھا جتنا وہ کالج میں لگا کر جاتی۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر پڑھائی کرنے کے لیے اتنا سج دھج کر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ اس کی حرکتوں کو نظر انداز نہیں کیجیے گا، لیکن ماں نے میری بات کو رد کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ اس کا بچپنا ہے، بچپن میں کسی کو شوق ہو جاتا ہے، جب اس کو شعور آئے گا تو یقیناً وہ یہ کام نہیں کرے گی۔ میں اپنی ماں کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور اس کی حرکتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کی حرکتوں کو نظر انداز کرنا ہم سب لوگوں کے لیے بڑی بھول ثابت ہوئی، کیونکہ ایک دن اس نے کہا کہ وہ آڈیشن سے ہو کر آئے گی۔ ہم سب لوگ حیران رہ گئے، یہ کس آڈیشن کی بات کر رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ اپنی خوبصورتی کو اچھی طرح جانتی ہے اور وہ ڈرامے کے لیے آڈیشن دے کر آئے گی۔ ہم سب لوگ حیران رہ گئے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ فضول گوئی بند کرو اور اپنی زندگی میں حقیقت کا سامنا کرو، لیکن اس نے ہمارے سامنے کوئی بات نہ سنی۔ دوسرے دن وہ کالج جانے کے بہانے وہیں سے آڈیشن دینے چلی گئی۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا میں نے اپنی ماں کو آ کر فوراً بتا دیا کہ وہ کالج میں نہیں ہے، اور پھر وہ رات کے وقت واپس آئی۔ جب واپس آئی تو بہت خوش لگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا آڈیشن لوگوں کو بہت پسند آیا، جلد ہی مجھے کسی ڈرامے میں لے لیا جائے گا، پھر ہمارے دن بدل جائیں گے، میں ہر وہ چیز کر سکوں گی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ میری ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ تم یہ کس راستے پر نکل پڑی ہو؟ یہ ہم شریف لوگوں کا پیشہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آج تک شرافت کا مظاہرہ کر کے کچھ ملا بھی تو نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں جس سے ہماری عزت 2 گنا ہو جائے۔ جس دن ہمارے پاس پیسہ آ گیا اس دن دیکھنا سارے خاندان والے کیسے ہمارے آگے پیچھے گھومیں گے۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے تمہارے ایسے پیسوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے میری ماں کی کوئی بات نہیں سنی اور اسے جو کرنا تھا وہ کر رہی تھی۔ میری ماں اور باقی سب نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ہم لوگوں کی یہ کوشش بھی رائیگاں چلی گئی، کیونکہ اس نے بغاوت کی ٹھان لی تھی۔ جب میری ماں نے اسے کمرے میں بند کر دیا کہ تم دوبارہ انڈسٹری کا رخ نہیں کرو گی، تو وہ گھر سے بھاگ گئی، اور جب وہ گھر سے چلی گئی تب شاید ہمارے گھر میں مصیبتوں کا بھوجال آ گیا تھا۔
کل تک جس خاندان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم زندہ ہیں یا نہیں، آج وہ سارے ہمارے گھر پر آ کر جمع ہو گئے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ تربیت دی ہے ہماری ماں نے ہمیں، اگر ان سے ان کے بچے نہیں سنبھالے جا رہے تھے تو ہمارے خاندان کو دے دیتی، ہم ان کی تربیت اچھی طرح کرتے۔ آج اس کی بیٹی نے ثابت کر دیا کہ وہ تم لوگوں سے بالکل خوش نہیں تھی، تم نے ہمارے خاندان کی عزت کو نیلام کر دیا ہے۔ سب لوگوں کی انگلیاں میری ماں کی طرف اٹھ رہی تھیں اور مجھے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن میری بہن نے جو کام کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ایسا کوئی جواب بھی تو نہیں تھا۔ ہماری ماں نے گھروں میں کام کرنا تو بہت پہلے ہی بند کر دیا تھا، اب ہماری ماں کو سلائی ملنا بھی بند ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں بہت بڑی مصیبت آ گئی، یہاں تک کہ اب ہم سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میری ماں کو ایک بار ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا کیونکہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے زخموں پر مرہم لگنے لگا اور ہم نے سب لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ وہ ہماری بہن ہی نہیں ہے، اور ہم اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے گئے۔ وہاں موجود سب لوگوں کو بس یہی بتایا کہ ہم 2 بہن بھائی ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میری ماں نے میرے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے، لیکن میری بہن کے کارناموں نے ہمارا یہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں سب لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا کہ میری بہن گھر سے بھاگ کر ڈراموں میں آنے لگی ہے، اور یہ رشتہ ٹوٹ جاتا۔ کچھ لوگ یہ کہہ کر چلے جاتے کہ جس کی ایک بہن نے بھاگ کر فلمی دنیا کو جوائن کر لیا ہے وہ دوسری کیوں نہیں کرے گی، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے کہ میری ماں کی پرورش ہی غلط ہے جو ایک بیٹی ایسا کر کے چلی گئی، اور یہ حقیقت تھی بھی نہیں، بلکہ حقیقت تو اس کے برعکس تھی، کیونکہ میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے رشتے آئے اور چلے گئے، لیکن میری بات کہیں بھی پکی نہیں ہوئی۔ مجھ سے زیادہ میری ماں اس بات کو لے کر مایوس تھی۔ میری ماں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، تمہیں ایک دن بہت اچھا رشتہ ملے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک فیملی نہ جانے کہاں سے پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر پر آئی اور کہنے لگی کہ ہمیں تمہاری بیٹی اپنے بیٹے کے لیے پسند ہے۔ ہم سب لوگ حیران رہ گئے۔ جن لوگوں کے خاندان کی جگہ جگہ بدنامی ہے، ان کے خاندان کو یہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر آئے ہیں۔ تو سب سے زیادہ میری ماں نے کہا کہ یہ کوئی نہ کوئی قدرت کا معجزہ ہے، اسی لیے مجھے یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ مگر مجھے اس رشتے میں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ بھلا ہم لوگوں کی بدنامی ہونے کے باوجود یہ لوگ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں اور ہمیں سے رشتہ مانگ رہے ہیں، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مگر میری ماں نے ان کے بارے میں جو چھان بین کروائی تھی اس کے حساب سے یہ گھر بالکل ٹھیک تھا، اسی لیے میں نے بھی حامی بھر دی اور میں شادی کر کے ان لوگوں کے گھر رخصت ہو گئی۔ جیسے ہی میں ان کے گھر میں آئی تو میری ساس میرے وارے نیارے جانے لگی، مجھ سے اتنا پیار کرنے لگی، اپنا پیار جتانے لگی۔ مجھے کبھی کبھی شک ہونے لگتا تھا کیا یہ واقعی میری ساس ہے، مگر 2 ہفتوں کے بعد ان کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا۔ 2 ہفتوں کے بعد ہی مجھے کہنے لگی کہ مجھے اب کوئی پوتا یا پوتی دو۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ سب تو قدرت کے فیصلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قدرت تو تبھی کچھ کرے گی نا جب ہم لوگ بھی کچھ کریں گے۔ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی، آخر وہ بولنا کیا چاہتی تھی؟ میں ان کی بات صحیح طرح سمجھ نہیں پائی تھی۔ اب میری ساس کھانے کے ہر نوالے کے بعد مجھے دودھ کا گھونٹ زبردستی پلاتی اور کہتی کہ اس سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے اور جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس دودھ کا ذائقہ بہت عجیب سا تھا۔ جب کچھ ہی وقت میں میرا پیٹ اچانک بہت بڑا ہونے لگا، میں ڈر گئی۔ میں نے حیرت سے اپنی طرف دیکھا اور کہا کہ میرا پیٹ اتنی جلدی بڑا کیسے ہو رہا ہے؟ جب کچھ ہی وقت میں میرا پیٹ اچانک بہت بڑا ہونے لگا، میں ڈر گئی، کیونکہ حمل کے 9 مہینے پورے ہونے پر بھی پیٹ اتنا نہیں بڑھا کرتا۔ جبکہ میری ساس بہت خوش تھی، مگر مجھے اپنی ساس پر اس وقت شک ہونے لگا جب 8 مہینے گزرنے کے بعد میری ساس بولی کہ تم 11 ماہ کا بچہ جنو گی، ورنہ بچے مر جائیں گے۔ مجھے ان کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ورنہ میں بھی تو دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی تھی۔ جب ہر ماں 9 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا کرتی ہے تو میں کیا ان سب عورتوں سے الگ تھی؟ مجھے اپنی ساس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ضرور میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی یا پھر غلط کر رہی تھی۔ یوں 11 ماہ بعد جب میں ہاسپٹل گئی تو ڈاکٹر نے مجھے ایک دوائی دی جس کو کھانے کے بعد مجھے دنیا جہاں کی کوئی خبر نہیں رہی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو دن کے بجائے رات ہو چکی تھی۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو وہ بولنے لگی کہ تمہاری ڈیلیوری کافی مشکل تھی اور مبارک ہو، تم نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ بچہ تو مجھے نومولود نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میرے محلے کی دوست کے ہاں جب اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا تھا تو اسے میں نے دیکھا تھا، وہ تو بالکل ہی کوئی پھول سا سویا ہوا بچہ تھا، آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی۔ مگر یہاں تو بچہ دوسروں کو دیکھ رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ میری حیرت شاید میری ساس اور نند نے بھانپ لی تھی۔
تبھی اس نے بولا کہ تمہاری ڈیلیوری 9 مہینے کی بجائے 11 مہینوں بعد ہوئی ہے، اسی وجہ سے تمہیں شاید اپنا بچہ بڑا لگ رہا ہوگا۔ میں اس کے بعد خاموش ہو گئی کہ واقعاً میری ڈیلیوری نارمل تو ہوئی نہیں تھی۔ میں اپنے بچے کو لے کر گھر میں آ گئی۔ مجھے وہ بہت پیارا لگ رہا تھا، لیکن میری ساس اور میرے شوہر کا رویہ مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ اس بچے کو لے کر شاید ان دونوں کے درمیان کوئی بحث چلتی آ رہی تھی، اور پھر وہ لوگ ہر دوسرے دن اس بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے۔ میں ان سے پوچھتی کہ آخر وہ اس بچے کو لے کر روز ہی ہاسپٹل کیوں چلے جاتے ہیں جبکہ وہ بیمار بھی نہیں، مگر وہ دونوں مجھے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیتے اور کہتے کہ تمہارا ان سب سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں بھی ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتی کیونکہ وہ ان کا بھی بچہ تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ 1 مہینے کے بعد مجھے میرا بچہ واقعی بیمار لگنے لگا اور میرا شوہر پھر سے دوبارہ اسے ہاسپٹل لے کر چلا گیا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ اسے سانس کی بیماری ہو گئی ہے اور کافی وقت تک اسے آکسیجن لگتی رہتی ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور مجھے میرے بچے کی بہت فکر ہونے لگی۔ ایک دن دوبارہ میرے بچے کو وہی سانس کی بیماری ہونے لگی تو میری ساس اور شوہر اس وقت گھر پر نہیں تھے، اسی لیے میں خود ہی ہاسپٹل چلے گئی۔ ہاسپٹل میں آ کر میں نے اسے آکسیجن لگوائی۔ اتفاق سے اس دن وہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں موجود نہیں تھے جس نے میری ڈیلیوری کی تھی۔ میں نے دوسری ڈاکٹر کو اپنا سارا مسئلہ بتایا اور کہا کہ اس طرح کر کے میرے بچے کو پہلے سانس کی بیماری نہیں تھی اور اب ہو گئی ہے۔ پہلے بھی میری ساس اور شوہر اس کو یہاں کسی مرض کی وجہ سے لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے جس دن میرا بچہ پیدا ہوگا اس دن اسے یہ بیماری لگی ہوگی، بس میری ساس اور شوہر یہ بات مجھے نہیں بتانا چاہتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میری ڈیلیوری کس دن ہوئی تھی یہ بتا دیں۔ میں نے اسے وہ تاریخ بتائی تو انہوں نے رجسٹرڈ میں سے میرا اور میرے بچے کا ریکارڈ ڈھونڈنا شروع کیا۔ تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ یہاں تو اس نام کی کوئی بھی مریض نہیں آئی تھی اور نہ ہی کوئی بچہ پیدا ہوا تھا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ اچھی طرح چیک کریں، میری فلاں فلاں ڈاکٹر نے ڈیلیوری کروائی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اس نام کی تو کوئی ڈاکٹر بھی موجود نہیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا حلیہ بھی بتا دیا تو اس نے کہا کہ ایسا کوئی بھی ڈاکٹر یہاں کام نہیں کرتا۔ تبھی مجھے وہاں سے ایک وارڈ بوائے گزرتا ہوا نظر آیا جو اس دن ہمارے پاس ہی منڈلا رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ اس دن وہی موجود تھا، آپ اس سے پوچھ لیں۔ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر نے اپنے پاس آنے کو بولا تاکہ وہ میری بولی ہوئی بات کے بارے میں تصدیق کر سکے، مگر وہ تو وہاں سے بھاگ نکلا۔ مگر اسی وقت اسے سیکیورٹی نے پکڑ لیا اور اس کے بعد جو مجھے پتہ چلا اسے سن کر میں دہل کر رہ گئی۔ مطلب ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ ڈاکٹر نہیں، اصل میں کوئی ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک ڈرامہ کمپنی سے آئی تھی جو اس دن وہاں شوٹنگ کرنے آئی تھی، جس کا ہسپتال والوں کو معقول پیسہ بھی ملا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر نہیں تھی مگر میں تو یہاں سچ میں آئی تھی۔ میرا پیٹ بھی بڑا ہوا تھا اور اگر میرا پیٹ ٹھیک ہو گیا تھا تو مطلب میرا بچہ بھی ہوا تھا، مگر میرا بچہ اس وقت کہاں تھا؟ وہی تو میرا بچہ تھا، پھر یہاں ریکارڈ کیوں نہیں؟ ان سب باتوں کے بارے میں مجھے صرف اپنی ساس اور شوہر ہی بتا سکتے تھے، اسی لیے میں اپنے بچے کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ جب میں گھر واپس آئی تو میری ساس اور شوہر گھر پر ہی موجود تھے اور مجھے دیکھ کر تیزی سے میری طرف آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں کہاں گئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں ہاسپٹل گئی تھی۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ جس ڈاکٹر نے میری ڈیلیوری کروائی تھی وہ تو کسی ناٹک کمپنی کی تھی اور اس ہاسپٹل کے رجسٹرڈ میں میرا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے اور نہ ہی میرے بچے کی پیدا ہونے کا کوئی ریکارڈ ہے۔ آخر یہ سب کیا راز ہے؟ مجھے آپ لوگ بتائیں یا پھر میں پولیس میں جا کر آپ لوگوں کے خلاف رپورٹ لکھواؤں۔ میری بات سن کر وہ دونوں ڈر گئے اور کہنے لگے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے خاندان کے وارث کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ میں ان کی بات بالکل بھی نہیں سمجھی اور میں نے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ بتا دیں کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ مجھے آپ لوگوں پر پہلے بھی شک ہوا تھا لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس نے کہا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے بیٹے کی شادی اس کی پسند کے مطابق ہوئی تھی۔ 6 مہینے تک وہ لوگ بہت خوش زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کی بیوی کو بلڈ کینسر ہے، جس کے بعد وہ جلد ہی مرنے والی ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہو سکتا، اور اب اس کا کوئی علاج بھی نہیں۔ اگر ہوتا بھی تو وہ بہت مہنگا تھا جو ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ مگر انہی دنوں ہمیں یہ خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ہم یہ خبر سن کر خوش بھی تھے مگر اس کی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ اداس بھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ تبھی میری بہو نے مجھے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی ایک ایسی لڑکی سے کروا دوں جسے زمانہ قبول نہیں کر رہا ہوگا۔ تبھی ہمیں اگلے دن رشتہ کروانے والی سے تم لوگوں کے بارے میں پتہ چلا تو میں فوراً تم لوگوں کے گھر جا کر تمہارا رشتہ مانگ گئی اور اس طرح تم شادی کر کے ہمارے گھر میں آ گئی۔ جب تم اس گھر میں آ گئی تو میرے بیٹے نے اپنی پہلی بیوی کو کسی اور گھر میں رکھ دیا۔ ویسے تو ہم لوگ تمہیں پہلے ہی سب کچھ سچ بتا دینا چاہتے تھے، لیکن میری بہو نے کہا کہ اسے سب کچھ سچ نہیں بتاؤ۔
ورنہ اسے بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر ہمارا پوتا بھی اس دنیا میں آنے والا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ تم اسے اپنے بچے کی طرح پیار کرو، اسی لیے ہم نے یہ سارا ناٹک کیا۔ میں تمہیں دودھ میں ملا کر ایسا کیمیکل پلا دیتی جس کی وجہ سے تمہارا پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ جب 8 مہینے پورے ہوئے تو میری بہو کی ڈیلیوری ہو گئی، مگر میری بہو مر گئی اور ہمارا پوتا سانس کا مریض تھا اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ وہ بھی جلد ہی مر جائے گا۔ ہمیں یہ سن کر بہت گہرا صدمہ پہنچا، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اسے 2 مہینے آبزرویشن میں رکھا جائے تو شاید یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تبھی ہم نے کہا کہ تمہارا بچہ 11 مہینے بعد پیدا ہوگا، مگر ہمیں کچھ بھی ایسا کرنا تھا جس کی وجہ سے تمہیں یہ لگے کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ اسی لیے ہم نے ڈاکٹر سے بے ہوشی کی دوا لی اور وہ تمہیں کھلا دی۔ جب تم بے ہوش ہو گئی تو تمہارے پیٹ کی سرجری کر دی گئی اور ایک ایسی ادویات تمہیں دے دی گئیں کہ تمہاری باڈی میں ڈال دی گئیں، جس کی وجہ سے تمہارا پیٹ 8 گھنٹوں کے اندر بالکل ٹھیک ہو گیا اور 12 گھنٹوں کے اندر جب تمہیں ہوش آیا، ہم نے وہ بچہ تمہاری گود میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہے، تم نے اسے اپنا لیا۔ یہ دیکھ کر ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے، مگر ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے کیونکہ اس کی دوائیاں چل رہی تھیں۔ لیکن اگر ہم تمہیں بتاتے کہ یہ بیمار ہے تو تم بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی اور اس کے بارے میں ساری انفارمیشن پتہ کروا لیتی، جس کے بعد ہمارا راز تم پر کھل جاتا۔ میں ان سب کی باتیں سن کر اداس ہو گئی اور میں نے اس بچے کی طرف دیکھا جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ سب مجھ سے چھپا کر اچھا نہیں کیا، مگر کوئی بات نہیں، آپ لوگ اس بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائے، میں اسے بالکل ماں کی طرح ہی رکھوں گی۔ اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا تو ان لوگوں کا مجھ پر احسان بھی تو تھا، کیونکہ جب مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کر رہا تھا تب انہی لوگوں نے آ کر میری ماں کا مان بڑھایا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔